اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آج جس ہستی اور جس پرسنالٹی کا ذکر کرنے لگا ہوں، کون نہیں جانتا کہ ان کا لقب فاروق اعظم ہے، اور یہ لقب دینے والے کوئی عام انسان نہیں تھے، بلکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب عطا فرمایا۔ کہتے ہیں کہ اسلام جب نیا نیا آیا تھا نا، تو بڑی تکلیفیں اور آزمائشیں مسلمانوں نے بھی جھیلی اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جھیلی تھی، اور بڑا ستایا گیا اور جو ہے نا بڑی تکلیفیں دی گئیں مسلمانوں کو کہ تم نے اپنا آبائی مذہب اور جب تمہارا پرانا ریلیجن تھا وہ آخر تم نے کیوں چھوڑ دیا۔ اچھا، 39 لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی مصلحت اور اللہ کی حکمت بھی آپ دیکھیں کہ 39 لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اور حضرت عمر کا جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جب وہ اسلام لے کر نہیں آئے تھے اس وقت بھی رعب اور دبدبہ تھا ان کا، اور جب وہ ایمان لے کر آ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بھرم، رعب اور دبدبہ مزید اللہ تعالیٰ نے اضافہ فرما دیا، یہاں تک کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ عمر جہاں سے آپ گزرتے ہیں نا، شیطان وہاں سے اپنا راستہ تبدیل کر لیا کرتا۔ تو 39 لوگ ناظرین مسلمان ہو چکے تھے، اور انسان کے نصیب میں کیا لکھا ہے اور اس کی قسمت میں آگے چل کے کیا لکھا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا۔ تو جب 39 لوگ مسلمان ہو چکے تو حضرت عمر کو جب پتہ چلا تو انہوں نے تلوار نکالی، اور تلوار نکالنے کے بعد کہنے لگے کہ 40واں مسلمان ہونے نہیں دوں گا، 40واں مسلمان ہونے نہیں دوں گا، 40واں مسلمان ہونے نہیں دوں گا، اور راستے میں نکل پڑے۔ اور ارادہ اتنا خطرناک، اتنا بھیانک قسم کا ارادہ کہ کسی نے کہا کہ کہاں پر جا رہے ہو؟ کہا کہ آج اس نبی کا قصہ تمام کرنے کے لیے جا رہا ہوں جو ایک خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دیتا۔ تو جب آپ اس ارادے سے جا رہے تھے اور لوگوں نے کہا کہ یہ کام حضرت عمر کر سکتے تھے اگر اللہ نے ان کا راستہ تبدیل نہ کیا ہوتا، تو تلوار آپ نے میان سے نکالی اور راستے میں اعلان کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ 40واں مسلمان ہونے نہیں دوں گا، 40واں مسلمان ہونے نہیں دوں گا، 40واں مسلمان ہونے نہیں دوں گا۔ 39 لوگ ناظرین اب تک مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو راستے میں حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت نعیم رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت نعیم پوچھتے ہیں کہ عمر کہاں کے ارادے ہیں؟ کہا کہ آج نبی کا اس قصہ تمام کرنے کے لیے جا رہا ہوں جو ایک خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دیتا۔ حضرت نعیم نے کہا کہ عمر، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، کیونکہ تمہیں پتہ تمہاری بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا۔ اب میں نے ناظرین کہا نا کہ انسان کی تقدیر میں کیا لکھا ہے اور قسمت میں کیا لکھا ہے اور ان فیوچر کیا ہونے والا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا، مگر ناظرین اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر میں ہمارے لکھ دیا ہے نا وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ تو ہوا یہ کہ جا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے، لیکن ارادہ بن گیا کہ بھئی پہلے اپنی بہن کے گھر جانا چاہیے۔ اچھا، بہن کے گھر جب جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پرانے زمانے کے جو گھر ہوتے تھے وہ جھوپڑی نما ہوتے تھے اور کچے مکانات ہوتے، تو بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ اندر کی آواز باہر اور باہر کی آواز اندر آ جائے کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے کر نہیں آئے تھے تو آپ نے سنا کہ ان کی جو بہن ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے میں مصروف ہے، اور کون سی سورت پڑھ رہی تھیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ سورت طٰہٰ کی تلاوت کرنے میں مصروف تھیں۔ تو حضرت عمر کو پتہ چل گیا، کنفرم، مطلب یہ خبر اتھینٹک تھی کہ بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا، تبھی تو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے میں مصروف ہے۔ آواز آ گئی تھی اور غصہ آ گیا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، انہوں نے ہمارے آبائی مذہب کو چھوڑ دیا۔
تو جب دروازہ کھٹکھٹایا تو بہن فاطمہ بنت خطاب جو تھیں وہ سمجھ گئیں کہ عمر بھائی آئے ہیں اور وہ غصے میں ہیں۔ تو ناظرین اس وقت ایسا تھا کہ قرآن مجید جو ہے نا وہ صحیفوں کی صورت میں یا میں کہوں کہ پیجز کی صورت میں اور صفحات کی صورت میں ہوتا تھا، اور بالکل اسلام کا ابتدائی دور تھا نا، تو کتابی صورت میں اب تک قرآن مجید جمع نہیں کیا گیا تھا۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ سورہ بقرہ کسی صاحب کے پاس تھی، سورہ آل عمران کسی صاحب کے پاس تھی، سورہ ناس کسی کے پاس تھی، یعنی پورا کا پورا قرآن مجید کمپلیٹلی کتابی صورت میں کسی کے پاس نہیں تھا۔ تو جس کے پاس جتنا تھا نا وہ اس کی تلاوت کر لیا کرتا تھا۔ تو فاطمہ بنت خطاب سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہی ہیں، جب دروازہ کھولا اور ایمان کا جب پوچھا، کہا کہ ہاں میں ایمان لے کر آ گئی، تو غصے کی حالت میں حضرت عمر نے اپنے بہن کو بھی مارا اور بہنوئی کو بھی بہت مارا، اور جب مارتے ہوئے تھک ہار کے بیٹھ گئے نا، تو ناظرین میں نے کہا نا کہ آگے چل کے انسان کی قسمت میں کیا لکھا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے حضرت عمر کی تقدیر میں ایمان لکھ دیا تھا، اور ذریعہ کیا بنایا کہ ایک خاتون کی جو تلاوت ہے نا اور اس کا جو سوز ہے وہ ان کے دل میں بیٹھ گیا، یعنی ان کی بہن کا۔ تو جب تھک ہار کے بیٹھ گئے اور اپنی بہن کو بھی مارا اور بہنوئی کو بھی مارا، تو آخر میں پوچھنے لگے کہ بہن آخر وہ کیا چیز ہے جیسے تم میرے آنے سے پہلے تلاوت میں مصروف تھے، آخر وہ کیا چیز ہے، وہ کون سی کتاب ہے، اور وہ کون سی آیت کریمہ ہے، یا وہ کون سا صحیفہ ہے، وہ کیا چیز ہے، اس میں کچھ سحر تھا، اس میں کوئی تاثیر تھی کہ جو میرے دل میں پیوست کر رہی ہے، اور میرے دل کے اندر جو ہے نا وہ بے قراری سی پیدا ہو گئی ہے، اور میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں اسے بار 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 سنوں۔ فاطمہ بنت خطاب نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرنا شروع کی، جو ان کے پاس صحیفے تھے جو انہوں نے چھپا کے رکھے گئے تھے، اس کو انہوں نے نکالا اور انہوں نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ تاریخ الخلافہ کے اندر امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ وہ توجہ کے ساتھ سورہ طٰہٰ کی تلاوت سنتے رہے، اور حضرت عمر کے دل سے کفر کی تاریکی نکلتی رہی اور اسلام کا نور ان کے دل میں داخل ہو گیا۔ ناظرین اسلام کا نور جب داخل ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شیطانیت ختم ہو جاتی ہے نا، اور جاہلیت ختم ہو جاتی ہے نا، یا یوں کہیں کہ اسلام کا نور داخل ہونے کے بعد بندہ جو ہے نا رحمانیت کی طرف آنے لگتا۔ تو دل کے اندر جب بے قراری سی پیدا ہو گئی اور بے چینی سی پیدا ہو گئی اور اضطرابی کیفیت جب پیدا ہو گئی کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہیے، یہ قرآن کا ہی تو اثر تھا نا، یہ قرآن کی تاثیر تھی نا، کہ اس زمانے کے لوگ ناظرین ایسے پرسوز انداز سے اور قرآن مجید کو سمجھ کے اور بڑے بہترین انداز سے روزانہ تلاوت کیا کرتے تھے، تو لوگ دھڑا دھڑ جو ہے نا وہ اسلام کے مذہب میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ اور ناظرین ایک ہمارا تلاوت کرنے کا انداز ہے، شاید قرآن جو ہے نا ہمارے لیے ایک رسم بن گئی، یا تو بچی جب رخصت ہو جائے اس کے سر پہ قرآن مجید رکھ دینا، یا رمضان شریف آ جائے تو رسمی طور پہ ایک مرتبہ قرآن مجید کو ختم کر لینا، یا کسی کے گھر میں اللہ نہ کرے میت ہو جائے تو ایصال ثواب کے لیے قرآن مجید پڑھ لی۔ یہ عموماً ہماری سوسائٹی اور جس معاشرے میں ہم سانسیں لے رہے ہیں نا، قرآن مجید صرف 3 مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب قرآن مجید تبلیغ کے لیے استعمال نہیں ہو رہا، یا قرآن مجید تفسیر پڑھنے کے لیے استعمال نہیں ہو رہا، یا قرآن مجید جو ہے نا وہ ریسرچ کرنے کے اعتبار سے استعمال نہیں ہو رہا۔ پہلے دور کے مسلمان قرآن مجید کی ایک ایک آیت کے اوپر ریسرچ کیا کرتے ہیں۔ آج ریسرچ کرنے کا جو پروسیس ہے ناظرین وہ غیروں نے اپنا لیا اور ترقی حاصل کر لی، اور مسلمان بس قرآن مجید کو رسمی طور پہ پڑھتے ہیں، اس لیے مسلمان اب ترقی کے حوالے سے اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے بہت پیچھے ہوگا۔ تو بہرحال میرا ٹاپک ابھی یہ نہیں ہے، انشاءاللہ میں قرآن اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے جب لیکچر دوں گا تو وہ انشاءاللہ میں آپ کو ضرور انفارم کروں گا، وہ ایک پارٹیکولر اور خاص لیکچر ہوگا جو میں اس کی آپ کو انفارم کروں گا۔ لیکن ابھی جو میرا مقصد ہے نا کہ پہلے دور کے لوگ
قرآن کی تلاوت ناظرین ایسا کیا کرتے تھے، اور معمول تھا ان کا کہ لوگ ان کی تلاوت سن کے مسلمان ہو جایا کرتے، اور یہ مسلمان ہونے والے کوئی عام انسان تو ہے نہیں، زمانے جاہلیت میں بھی ان کا روب اور دبدبا، اور اسلام لانے کے بعد بھی ان کا روب اور دبدبا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ حاضر ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تو پہرا دے رہے تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انتہائی چہیتے چچا جان تھے۔ حضرت امیر حمزہ نے پوچھا کہ عمر کیسے آنا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں ایمان لانے کے لیے اور اسلام میں داخل ہونے کے لیے حاضر ہوا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہوئے فرمانے لگے کہ عمر ایک حیرت انگیز بات بتاؤں میں تمہیں؟ حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ جی حضرت بتائیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کل یا پرسوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی، یا اللہ دونوں عمر میں سے ایک عمر اسلام کو عطا فرما، اور اس عمر کے ذریعے اسلام کی شان و شوکت کو بڑھا۔ ایک عمر تو یہی حضرت عمر بن خطاب ہے جو ابھی ایمان لے کر آئے، اور ایک عمر تھا ابو جہل۔ ابو جہل کا ناظرین آپ نے نام سنا ہوگا، جو جنگ بدر میں نہایت عبرت ناک موت مرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کٹر دشمن، اسلام کا کٹر دشمن، اور سب سے زیادہ سازشیں کرنے والا ابو جہل۔ ابو جہل اس کا نام نہیں ہے، یہ تو چیڑ ہے، جاہلوں کا باپ۔ اس کا اصل نام تھا عمر بن حشام، اور فاروق اعظم کا نام تھا عمر بن خطاب۔ چونکہ یہ دونوں ہی عرب کے سرداروں میں شمار ہوتے تھے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے لیے دعا فرمائی۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ مسکراتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ عمر ایمان تو تم ابھی لے کر آ جانا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تمہیں حاضری کی بھی اجازت ہے، مگر ایک خوشخبری اور ایک سمجھے کہ یونیک ایک خبر ہے کہ کل پرسوں ہی تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ دونوں عمر میں سے ایک عمر مجھے عطا کر دے اور اسلام کی شان و شوکت کو بڑھا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا انتخاب کر لیا، تم بڑے خوش نصیب ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قدموں میں گر کر ایمان لے کر آئے۔ تو ناظرین جب ایمان لے کر آ گئے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کچھ دنوں کے بعد ظاہر سی بات ہے ان کا روب تھا، ان کا دبدبا تھا، ان کی ایک یونیک پرسنالٹی تھی، اور پورا عرب جو ہے نا وہ ان کے آگے سمجھو کہ ان کے روب دبدبے اور بھرم کی وجہ سے جھکتا تھا۔ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ عمر ہم لوگ حق پر ہیں۔ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب چھپ کر تبلیغ نہیں ہوگی اسلام کی، کیونکہ ابتدائی دور میں حالات بہت خراب تھے نا، لوگ پریشان کرتے تھے، مارتے تھے، پیٹتے تھے مسلمانوں کو، تو چھپ کے تبلیغ ہوتی تھی، چھپ کر عبادتیں ہوتی تھیں۔ تو حضرت عمر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ عمر ہم لوگ ضرور حق پر ہیں، بے شک حق پر ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اسلام کی کھلم کھلا تبلیغ ہوگی اور کھلم کھلا ہم لوگ عبادت کریں گے۔ ناظرین ایمان لے کر آ گئے، لیکن یہ واقعہ پڑھ کر شاعر مشرق علامہ اقبال جھوم اٹھے۔ پورا واقعہ انہوں نے اسٹڈی کیا، اور اسٹڈی کرنے کے بعد ناظرین انہوں نے فارسی کے ایک شعر کے اندر کہا کہ نمے دانی کے سوزے قرات تو دگرگوں تقدیر حضرت عمر را۔ علامہ اقبال مسلم خواتین سے مخاطب ہو کر کے فرماتے ہیں کہ اے مسلم خواتین، تیری قرات کے سوز نے اسلام کو حضرت عمر جیسا شعر عطا کیا۔ اگر آج بھی ہماری مسلم خواتین قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ اگر اس کا فہم بھی حاصل کر لیں تو ہمارا پورا کا پورا معاشرہ اسلامی معاشرہ بن جائے گا۔ ناظرین کہتے ہیں نا کہ پڑھی لکھی جو لڑکی ہوتی ہے یا پڑھی لکھی خاتون ہوتی ہے، اس کے پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے اور اس کے ایجوکیٹڈ ہونے کی وجہ سے پوری کی پوری نسلیں اب جو پیدا ہوں گی نا وہ پڑھی لکھی پیدا ہوں گی۔
کیونکہ مرد تو کمانے کے لیے نکل پڑتا ہے نا سارا دن. تربیت کون دیتی ہے؟ ماں دیتی. تربیت کون دیتی؟ تربیت عورت دیتی. تو عورت کا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے. تو علامہ اقبال نے ایک میسج ڈیلیور کیا ہے تمام مسلم خواتین کو کہ آج بھی، وہ تو زمانے کا قصہ تھا نا، 1500 سال پہلے کا واقعہ، لیکن فرما رہے کہ آج بھی اگر ہماری مسلم خواتین قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اگر اس کا فہم بھی حاصل کر لیں تو ہمارا پورا کا پورا معاشرہ اسلامی معاشرہ بن جائے گا. اس لیے میں آخر میں یہی بولنا چاہوں گا کہ قرآن مجید کو صرف رسم کے لیے نہیں رکھیں، یا میت کے لیے نہیں رکھیں، یا دلہن کو رخصت کرنے کے لیے نہیں، اس کو سمجھیں، اس کی ایک آیت کی تفسیر پڑھیں، مستند علماء کرام کی، مستند مفسرین کی تفسیر پڑھیں اور اس پہ ریسرچ کریں. یار اللہ نے بار 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 فرمایا نا کہ قرآن مجید پر غور و فکر کرو، ہماری آیتوں میں غور و فکر کرو، ہماری نشانیوں میں غور و فکر کرو. جب آپ کنسیڈر کریں گے، جب آپ غور و فکر کریں گے، جب آپ قرآن کی ایک آیت، ایک ایک نظریہ، کائنات کیسے تخلیق کی گئی، زمین و آسمان کیا ہے، شجر و حجر کیا ہے، بحر و بر کیا ہے، جب آپ کی تخلیق کی بھی چیزوں پر غور و فکر کریں گے نا، تو ان تمام کی تمام چیزوں کے پیدا کرنے والے خالق حقیقی کی شناخت اور پہچان آپ کو ہونے لگی کہ یار اس کی کیا شان ہے جس نے اتنی شان و شوکت والی چیزوں کو پیدا کیا پوری دنیا کے اندر. تو ناظرین اپنی بچیوں کو ضرور تعلیم دلوائیں، خواتین کو بھی تعلیم دلوائیں، اور ہو سکے تو ان کو موٹیویٹ کریں. تعلیم صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، بچیوں کا بھی حق بنتا، کیونکہ بچیوں سے ہی نسل آگے چلے گی. تو اگر میرا یہ میسج اور یہ واقعہ اگر آپ کو پسند آ جائے تو ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی میرے چینل حسان امتیاز ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے.